السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب نعیم اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی، جناب ڈاکٹر فواد احمد صاحب، چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن، یہاں اسٹیج پر موجود منتخب افراد، تعلیمی کمیٹی سے تعلق رکھنے والی بہنوں، منتخب یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، اساتذہ کرام اور ننھے منھے بچوں، مجھے انتہائی خوشی ہے کہ 3 مہینے کے ایک مختصر وقت میں ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے جب ایک مرتبہ اس اسکول کی اثر نو بحالی کی تقریب ہو رہی تھی، اور نہ صرف اس اسکول کی بلکہ اس کے ساتھ متصل ایک اور اسکول کی بلڈنگ ہے جہاں مارننگ اور ایوننگ میں آپ کے 4 اسکول ہیں، ان کی تقریب ہو رہی تھی، تو مجھے یہاں آنے کا موقع ملا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گلشن اقبال کی ٹاؤن انتظامیہ کو بھی، شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کی بھی، کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں کم از کم 100% اپنے تعلیمی اداروں کو بحال کیا ہے، اور اگر گلشن ٹاؤن میں 6 اسکول ہیں تو سارے اسکول الحمدللہ ٹاؤن چیئرمین ان کی ٹیم کی ایفرٹس کے نتیجے میں بحال ہوئے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، وہ بچے کہ جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ بچے اسکولوں سے وابستہ ہوں، اور جو علم کی شمع جلائی گئی ہے وہ علم کی شمع پورے معاشرے کو منور کرے، بالخصوص ان بستیوں کے بچوں کو کہ جنہیں تعلیم میسر نہیں آتی، جنہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، جن کے والدین کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جوتے خرید سکیں، ان کے لیے یونیفارم خرید سکیں۔ الحمدللہ یہ کریڈٹ ہمارے ٹاؤن کو جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے اس بات کا انتظام کیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے چہروں پر خوشی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ بچوں کے چہرے منور ہیں، وہ خوش ہیں کہ وہ اسکول کوڈ کے مطابق یونیفارم پہن کر بھی آئیں گے، ان کے پاؤں میں شوز بھی ہوں گے، اور یہ بات کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس وطن عزیز میں ہم رہتے ہیں، جس صوبے سے ہم وابستہ ہیں، اس صوبے میں تو صورتحال یہ ہے کہ تعلیم کی تباہی کا سفر جاری ہے۔ قومیں عروج کا سفر کرتی ہیں، تعلیم میں آگے بڑھ کے کرتی ہیں۔ تعلیم کی منازل طے کرنے کے نتیجے کے اندر قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کا سفر کرتی ہیں، لیکن ہمارے صوبہ سندھ میں تو کیفیت یہ ہے کہ 73 لاکھ بچے کہ جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے 5 سال سے لے کر 15 سال تک، وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان ننھے منھے بچوں کا ہاتھ تھامیں۔ یہ پاکستان کے وہ شہری بنیں کہ جو پاکستان کو کامیابی کی منازل کی جانب لے کر آگے بڑھیں۔ لیکن عملاً یہ ہو رہا ہے کہ اس پورے عمل کے دوران حکومت کہیں نظر نہیں آتی، ریاست کہیں نظر نہیں آتی، نہ تعلیم کی سہولیات ہیں، نہ صحت کی سہولیات ہیں، اور
لوگوں سے بنیادی زندگی کی سہولیات بھی چھین لی گئی ہیں، چاہے وہ پانی ہو، گیس ہو، بجلی ہو، یہ ساری سہولیات بھی چھین لی گئی ہیں۔ ایسے میں ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے، ہم اپنے ان تعلیمی اداروں کو کسی این جی اوز کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم نے پہلے دن وعدہ کیا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ ہم ان تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے، کسی این جی او کے حوالے نہیں ہونے دیں گے، یہاں کے بچوں کا ہاتھ تھامیں گے، یہاں کے اساتذہ کرام کی سرپرستی کریں گے، کوئی کمرشل ادارے کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، نہ اپنے پارکوں کو، نہ کھیلوں کے میدانوں کو، نہ تعلیمی اداروں کو۔ اور اپنے اس عزم پر ہم قائم ہیں، وسائل کم ہی کیوں نہ ہوں۔ الحمدللہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم نے مختصر وقت میں 1 سال کے اس قلیل عرصے کے اندر ہم نے 35 اسکولوں کو ایک مرتبہ پھر بحال کیا ہے، وہاں کی رجسٹریشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس کی حالت کو ہم نے بدلا ہے۔ اس 1 سال کے مختصر وقت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے، ہم نے پارکوں کو بحال کیا ہے۔ 115 پارک ہم نے شہر کے اندر الحمدللہ اثر نو ان کو بحال کیا ہے، رینوویٹ کیا ہے، اور وہاں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کھیلوں کے میدانوں کو ہم نے آباد کیا ہے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ان کھیلوں کے میدانوں میں جا کر فزیکل فٹنس حاصل کر سکیں۔ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس موقع پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میرے بچوں، آپ دین سے وابستہ ہوئیے، اپنے لیے اس بات کا عزم کیجئے، اس بات کا وعدہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اساتذہ کی عزت کرنے والے ہوں گے، والدین کا احترام کریں گے، اساتذہ کی عزت کریں گے، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی خود بھی نیک بنیں گے، نیکی کو معاشرے میں پھیلائیں گے، اور تعلیم کے کلچر کو انشاءاللہ تعالی عام کریں گے۔ اسی کے نتیجے کے اندر ہمارا وطن عزیز پاکستان آگے بڑھے گا، اسی کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تعالی تعلیم کا، ترقی کا سفر آگے بڑھے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔